جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارق مسعود ہوں۔ میں پروونشل گاوی لائزن آفیسر ہوں ای پی آئی سندھ میں۔ ایچ پی وی کی نئی ویکسین ہم نے انٹروڈیوس کی ہے پاکستان بھر میں۔ ای پی آئی کے شیڈول میں 12 بیماریوں سے بچانے کے لیے پہلے ہی ویکسینز موجود ہیں، جس میں گردن توڑ بخار ہے، نمونیا ہے، ڈائریا، ٹائیفائڈ اور خسرہ، 12 پولیو، ٹی بی، ان 12 کے ان ایڈیشن ٹو ان 12 کے علاوہ اب یہ 13ویں بیماری ہے جس سے بچاؤ کی ویکسین ہمارے پاس آ چکی ہے الحمدللہ۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ اچانک یہ ویکسین کیوں آ گئی پاکستان میں، کیسے آ گئی؟ سوال میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنی دیر سے کیوں آئی۔ مہنگی ویکسین تھی، پہلے اس کے 3 ڈوزز لگتے تھے اور ایک ڈوز جو 15 سے 20 ہزار کا آتا تھا، جو لوگ خرید کے بھی لگواتے تھے، اب تو وہ بھی اویلیبل نہیں تھی۔ تو یہ اب ظاہر ہے جیسے جیسے سائنس ایڈوانس کر رہی ہے، ریسنٹ اسٹڈیز ہو رہی ہیں، ریسنٹ ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے، اس کے بعد سے اس میں نئی نئی چیزیں جو ہے متعارف ہو رہی ہیں۔ تو چائنا نے وہ جو 3 ڈوز کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے اگینسٹ ایک ویکسین جو ایک ڈوز میں کینسر سے بچا سکتی ہے، بچے دانی کا کینسر جو خواتین میں ہوتا ہے اس سے بچانے کے لیے۔ کئی اقسام کے کینسر ہوتے ہیں، سب کینسر کی ویکسین موجود نہیں ہے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کینسر ہو جانے کے بعد خدا نخواستہ، جس میں ان کی سرجری ہو گئی، ان کی کیمو تھراپی، ان کی ریڈیو تھراپی، بہت مہنگا علاج بھی ہے اور بہت تکلیف دہ علاج بھی ہے، پلس میں مینٹل اسٹریس، فیملی پہ برڈن، ہاسپٹل پہ لوڈ۔ تو ان سب سے بچانے کا جو مؤثر طریقہ جو دنیا میں اب اڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ اس سے ہونے سے پہلے بچا لینا، جس کو ہم ویکسینیشن کے ذریعے اپنا امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ بیماری ہو اس سے پہلے وہ ٹیکہ لگ جائے، اس بیماری سے پھر محفوظ رہ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ساری بیماریوں کے ٹیکے موجود ہیں، چند جو بیماریاں ہمارے پاس ابھی ہیں 12 جیسے میں نے عرض کی، ان بیماری سے بچانے کے ٹیکے موجود ہیں، وہ گورنمنٹ آلریڈی فری آف کاسٹ اپنی عوام کو پرووائڈ کر رہی ہے برسوں سے۔ اچھا، دوسرا یہ سوال آتا ہے کہ صرف لڑکیوں کو کیوں، لڑکوں کو کیوں نہیں؟ بالکل صحیح سوال ہے۔ جو امیر ممالک ہیں وہ یہ ویکسین جو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں، جو نہیں بنا سکتے وہ خرید کے، ان میں قوت خرید اتنی ہے کہ وہ خرید کے اپنے لڑکے لڑکیوں دونوں میں یہ ویکسین لگوا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس آلریڈی ہم ریسورس کنسٹرینٹ ملک ہے، جہاں پہ پہلے ہی جو وسائل ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو بیماری کی جو کنڈیشن ہے، جو اس پہ علاج ہے، اس کے حساب سے اس پہ کافی عرصے سے گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی تھی کہ کسی طرح ہم یہ ویکسین لے آئیں تو وہ اس کی جو قوت جو اب میں نے بتایا کاسٹ اتنی بن جاتی ہے کہ وہ ہر ایج گروپ کو نہیں دی جا سکتی۔ پبلک ہیلتھ میں جب بھی کوئی انٹرونشن آتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ویکسین کس ایج گروپ میں زیادہ کارآمد ہے، کون سا جو سیکٹر ہے جو زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس ویکسین کا جب اسی طرح یہ ساری اسیسمنٹ کی گئی تو دیکھا گیا کہ جو بچیاں ہیں وہ اس پہ زیادہ رسک پہ ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے جو پرائرٹی نمبر 1 پاپولیشن ہے ہمارے پاس وہ 9 سال سے 14 سال کی بچیاں ہیں، اور اس کے بعد یہ انہی جگہوں پہ روٹین امیونائزیشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو جائے گی۔ جو باقی 12 بیماریوں کے ٹیکے لگ رہے ہیں یہ 13ویں بیماری کی بھی لگ جائے گی، اور اگر کل ہمارے پاس انشاءاللہ وسائل بڑھتے ہیں تو آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں میں بھی لگنا شروع ہو جائے، کیونکہ مختلف کینسرز ہیں جن سے بچانے کے لیے۔ اس ویکسین میں 2 اسٹرینس ہیں جو زیادہ تر رسپانسبل ہیں ایچ پی جو سرویکل کینسر کی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس وائرس کو جب ہم ختم کر دیں گے تو وہ آگے جا کے کینسر پیدا نہیں کرے گا۔ انفیکشن چھوٹے موٹے اگر کرتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن ویکسین لگ جانے کے بعد وہ کمپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں، وہ سیویرٹی اس کی اتنی نہیں ہوتی۔ اب جیسے سیلاب ہے، آج کل پاکستان میں جو سیلاب کی سچویشن تھی سب نے دیکھی، اگر بند مضبوط ہیں، اگر ہم نے سارے پریلیمنری جو بھی اقدامات ہیں سارے اگر ہم نے پوری طرح اچھی طرح کر لیے ہیں تو سیلاب کا پانی آ کے بغیر زیادہ تباہی کرنے کے وہ گزر جائے گا، پاس ہو جائے گا، ریلا گزر جائے گا۔ لیکن اگر بند کچے ہیں اور سیلاب نے آ کے تباہی مچا دی تو اس کے بعد پھر نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ یہ ویکسین کا اسی طرح کام ہوتا ہے، بیماری ہونے سے پہلے آپ بند باندھتے ہیں تاکہ اگر یہ وائرس جب بھی یہ جسم میں انٹر ہو تو وہ زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے، کمپلیکیشنز میں نہ جا سکے۔ آپ کے پاس پہلے ہی محلوں میں ہم نے دیکھتے تھے کہ جو بھی پولیو کے کیسز تھے بہت زیادہ تھے، ہماری ایج کے، ہم سے چھوٹے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اپنی گلی محلوں میں وہ بالکل جو ینگ بچے ہیں وہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے، وہ پائے جو ہیں اس طرح کے۔ تو اسی طرح خسرہ ہے، خسرے سے بھی ڈیتھس وغیرہ ہو جاتی ہیں، کمپلیکیشن، تو اس کی ویکسین کافی ٹائم سے پاکستان میں لگ رہی ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب سے
کہ افواہوں پہ نہ جائیں، تصدیق کر لیں، جو ڈاکٹرس ہیں آپ کے، جو مستند ڈاکٹرس ہیں ان سے معلومات لیں، ان سے پوچھیں یہ ہیلتھ کا ایشو ہے، ٹک ٹاکرس کا ایشو نہیں ہے۔ یا تو آئندہ ہم جب کوئی ہیلتھ کا مسئلہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ٹک ٹاکرس کے پاس جائیں، جو افواہیں پھیلاتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں بھی اب یہ بیماری ہوگی، اب بتائیں کیا علاج ہے۔ سو یہ میری ہمبل ریکویسٹ رہے گی کہ جو ڈاکٹرس کہہ رہے ہیں، جو آپ کے جو گائنیکولوجسٹ ہیں، جو پیڈیاٹریشنز ہیں، آپ مستند ہیں، بڑی ہاسپٹلس ہیں کراچی میں، وہاں پہ یہ ویکسین لگ رہی تھی انہی کے مہم کے دوران، اور یہ لگتی بھی رہے گی۔ تو ابھی بھی موقع ہے، جو بچیاں رہ گئی ہیں 9 سال سے 14 سال کی عمر تک کی، ان کو برائے مہربانی آپ کے گھر کے نزدیکی حفاظتی ٹیکوں کے مرکز پہ لے آئیں، وہاں سے آ کے یہ ٹیکہ لگوا لیں، اور افواہوں پہ پلیز نہ جائیں۔ ڈاکٹرز ہیں، ہم نے جو مہم کا آغاز ہوا تھا کراچی میں، پروفیسر ڈاکٹر خالد شفیع ہیں پیڈیاٹریشین، پہلی بچی ان کی اپنی بیٹی تھی جن کو انہوں نے ٹیکہ لگوایا HPV کا۔ اسی طرح جب اسلام آباد میں اناگوریشن ہوئی تو اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں DHO، انہوں نے اپنی بچی کو یہ ٹیکہ لگوایا سب سے پہلے۔ لائک وائز آپ نے دیکھا ہوگا جو فیڈرل منسٹر ہیں ہیلتھ کے سید مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے یہ ٹیکہ لگوایا اپنی بیٹی کو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی وہ چیزیں جو عموماً خدشات کیے جاتے ہیں وہ ہوں، اور یہ لوگ اپنے والدین اپنی بیٹیوں کو لے کے آ کے ٹیکے لگوائیں؟ میڈیا کے سامنے ہمیں لانا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی۔ سو میری ہمبل ریکویسٹ یہی ہوگی، افواہوں پہ نہ جائیں۔ جن کے ہاں یہ کینسر آلریڈی موذی مرض ہے، خدا کر کے کوئی ویکسین یہ پاکستان آئی ہے، اور یہ ہیپاٹائٹس B کے بعد دوسری ویکسین ہے جو کینسر سے پریونٹ کر رہی ہوگی۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اپنی بچیوں کو لازماً سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے HPV ویکسین لگوائیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔